میرا عزیز بھائیو، قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے کی۔ جس طرح قرآن کریم معجز کتاب ہے تو قرآن کریم کی حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ بھی معجزانہ ہے۔ پوری دنیا میں چیلنج ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، پوری دنیا میں کوئی ایک کتاب نہ قرآن سے پہلے نہ قرآن کے بعد قیامت تک آج تک وہ اس کا وجود نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، ایسی کسی کتاب کی حفاظت نہیں۔ تورات کے حافظ صرف نبی ہوا کرتا تھا، انجیل کے حافظ نبی ہوتا تھا، نہ تورات کو یاد کیا جاتا تھا، نہ انجیل کو یاد کیا جاتا تھا، نہ کسی اور آسمانی کتاب کو یاد کیا جاتا تھا۔ آج واحد اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سینوں میں محفوظ کر دی ہے، اور ایک محدود اندازے کے مطابق، ایک سروے کے مطابق اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں 1,60,00,000 حافظ قرآن موجود ہیں۔ 1,60,00,000 ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن محفوظ ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ محفوظ قرآن کریم یاد کرتے ہیں۔ نہ کوئی دولت ملتی ہے، نہ کوئی اس پر کوئی دنیاوی مراعات ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کا یاد کرنا خود شریعت نے بھی فرض نہیں قرار دیا، واجب نہیں قرار دیا۔ صرف اتنا قرآن کریم یاد کرنا فرض ہے جس سے نماز ادا ہو جائے، یعنی 3 آیتوں کی مقدار قرآن کریم یاد ہو جس سے آپ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ نماز میں قرآن فرض ہے۔ اتنا قرآن یاد کرنا فرض۔ جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، قل هو اللہ یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر یاد ہے، کوئی چھوٹی 2 صورتیں یاد ہو تو فرض پورا ہو گیا۔ پورا قرآن کریم یاد کرنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ کوئی نہیں یاد کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح ڈالی ہے کہ ہر کوئی قرآن کریم یاد کرنا اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔